السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج 26 رمضان ہے اور امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کے رمضان کے روزے بھی صحیح چل رہے ہوں گے۔ آج ایک امپورٹنٹ ڈے ہے کیونکہ فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک امپورٹنٹ فیصلہ سنا دیا ہے، اور فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ چیزیں ڈسکس کر لیں کیونکہ فیڈرل شریعت کورٹ کا جو آج کا فیصلہ ہے وہ ربا کے حوالے سے ہے، سودی نظام جو ہمارے پاس ہے اس کے حوالے سے ہے۔ تو ہم کچھ چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام انٹرسٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے، سیکنڈلی ہمارا آئین پاکستان جو ہے وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، اور فیڈرل شریعت کورٹ کیا ہے، اس کے بعد آخر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اصل میں فیصلہ کیا ہے۔ اسلام میں سود کے حوالے سے بہت ممانعت ہے، سودی نظام کو بہت ناپسند کیا گیا ہے، اور اس حد تک کیا گیا ہے کہ اگر آپ سودی نظام سے باز نہیں آتے تو اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار رہیں۔ یہ قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو ہمیں سودی نظام سے دور رہنا چاہیے، اور انٹرسٹ جو بینکوں میں عام جام ہے اسے ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو بینکنگ سسٹم ہے ہمارے وہ غیر شرعی ہے، تو یہ غیر آئینی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے آئین پاکستان کے مطابق کوئی بھی قانون آئین کے مطابق کوئی بھی قانون جو ہے وہ غیر اسلامی نہیں رہ سکتا، غیر اسلامی قانون پاکستان میں نہیں بن سکتا۔ سیکنڈلی ہمارا جو آرٹیکل 38 ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ کہتا ہے کہ پروموشن آف سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف پیپل، اس کا ایف کلوز کہتا ہے دا اسٹیٹ شل ایلیمنیٹ ربا ایز سون ایز پاسبل، ایز ارلی ایز پاسبل۔ تو ربا کو ختم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، 75 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک ربا پاکستان میں بینکوں میں عام ہے، کوئی کسی قسم کا اسٹیپس نہیں لیے گئے، کسی قسم کے کوئی اسٹیپس نہیں لیے گئے۔ کیسز چلتے رہے فیڈرل شریعت کورٹ میں، 19 میں کیس درج ہوا اور فیصلہ بھی آ گیا کچھ سالوں میں، لیکن اس کے خلاف اپیل کی گئی، اور اپیل کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے جو اپیلنٹ بینچ ہے، شریعت اپیلنٹ بینچ، اس نے معطل کر دیا اور ریمانڈ بیک کر دیا کیس کو۔ وہ کیس چلتا رہا غالباً 2001 سے، اور آج اس کا جا کے فیصلہ ہوا ہے اتنے سالوں بعد۔ فیڈرل شریعت کورٹ ایک آئینی کورٹ ہے، آئینی ایک ادارہ ہے جو کہ پاکستان میں جو بھی قوانین ہیں ایکسیپٹ کچھ جس میں آئین کے خلاف، آئین میں بھلے کوئی غیر اسلامی پروویژن ہو، لیکن فیڈرل شریعت کورٹ اسے ختم نہیں کر سکتی، اسے پارلیمنٹ ہی امینڈمنٹ کے ذریعے ختم کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی قوانین ہیں اگر وہ غیر اسلامی ہیں تو فیڈرل شریعت کورٹ اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے پاور یہ ہیں، اور اس کا ایک پروسیجر ہے کہ فار سپوز جو آج کا فیصلہ آیا ہے نا، فیصلہ جب بھی آتا ہے فیڈرل شریعت کورٹ ایک ڈیٹ بتا دیتی ہے، ایک ڈیٹ، فیوچر ڈیٹ بتا دیتی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس ڈیٹ سے امپلیمنٹ ہوگا، اور ایک تو یہ امپلیمنٹیشن ڈیٹ فیڈرل شریعت کورٹ ہی بتا دیتی ہے کہ میرا فیصلہ جو ہے یہ اس ڈیٹ سے امپلیمنٹ ہوگا۔ سیکنڈلی اگر اس فیصلے کے خلاف اگر اپیل کی جائے، اپیل ہوتی ہے، تو پھر اپیل کی جب تک ججمنٹ نہ آئے تب تک وہ جو فیصلہ ہے وہ اسٹے پہ چلا جاتا ہے، اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ اسٹے ہو جاتی ہے، وہ ایگزیکیوشن نہیں ہو پاتی۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے بارے میں نے بتا دیا ہے، ڈیٹ آف ایگزیکیوشن وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے۔ ہم اب آتے ہیں جو آج کا فیصلہ ہے اس کی طرف۔ یہ فیصلہ 12 اپریل 2022 کو ریزرو ہوا تھا، محفوظ کیا گیا ہے، اور آج 28 تاریخ ہے، 28 اپریل اور 26 رمضان ہے، یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ قرض سمیت کسی بھی صورت میں لیا گیا سود ربا میں آتا ہے،
یہ جو سود بینکوں میں چلتا ہے، یا جو بھی قرضوں کے سبب بھی جو بھی کسی قسم کا سود ہے، تو یہ ربا میں آتا ہے۔ بیرونی اور اندرونی جو بھی قرضے ہیں اس میں سود ربا ہے۔ حکومت قرضوں کو سود سے پاک بنائے۔ اب ہمارے جو IMF سے ڈیلز ہیں یا بیرونی جو قرضوں میں ہم ربا دیتے ہیں، اسے بھی سپریم فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلے نے کہا ہے کہ ان میں بھی ربا سے پاک رہا جائے۔ یہاں پہ ایک بات لازمی ہے کرنے کے لیے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ریٹرو اسپیکٹو نہیں رہے گا، مطلب کہ یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس کا کوئی بھی ایفیکٹ پچھلے ایگریمنٹس میں نہیں پڑے گا۔ جو بھی پہلے ایگریمنٹ ہو چکے ہیں IMF کے ساتھ یا بینکوں نے اپنے کسٹمر کے ساتھ کیے ہیں، اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا، یہ فیوچر ڈیٹ سے امپلیمنٹ ہوگا۔ مزید فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان جیسی اسلامی ریاست کا معاشی نظام سود سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو تمام قوانین ہیں جن میں سود کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ CPC سول پروسیجر کوڈ، نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ وغیرہ وغیرہ، اسلامی شریعت کے منافی قرار دیے جاتے ہیں۔ اب اچھا، یہ جو ان CPC میں یا نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں جو بھی ورڈ انٹرسٹ وغیرہ آتا ہے، سود، وہ ربا میں آتے ہیں، اور 1 جون 2022 سے یہ کالعدم قرار دیے جائیں گے، مطلب اس ڈیٹ سے وہ کالعدم ہوں گے، اس سے پہلے ان کو ختم کیا جائے اور امینڈمنٹ کی جائے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا ہے آپ کو کہ فیڈرل شریعت کورٹ اپنا ایک ڈیٹ مقرر کرتی ہے، اس ڈیٹ سے وہ ایگزیکیوشن ہوتی ہے ججمنٹ کی، تو اس کیس میں بھی ججمنٹ کی ڈیٹ بتائی گئی ہے 1 جون 2022۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتائے 5 سال دیے گئے ہیں حکومت کو کہ وہ مکمل پاک نظام بنائے، ربا سے مکمل پاک نظام بنائے، پاک بینکنگ سسٹم بنائے، ملک میں نافذ کرے۔ تب کب تک؟ 31 دسمبر 2027 تک یہ ٹائم دیا گیا ہے۔ یہ بہت ٹائم ہے، 5 سال بہت زیادہ ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے اس سے جلد چھٹکارا حاصل کرے گی سودی نظام سے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انٹرسٹ ایکٹ جو 1839 کا ہے اور سود کے لیے جو سہولت کاری کرنے والے تمام قوانین ہیں وہ بھی غیر شرعی قرار دیے گئے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ججمنٹ تو آ گیا، ججمنٹ 90s میں بھی ایک آیا تھا اسی فیڈرل شریعت کورٹ کا، لیکن حکومتیں کیا کرتی ہیں، حکومتیں اپیل داخل کر دیتی ہیں۔ حکومت نے اپیل داخل کی تھی اور وہ پھر سے ریمانڈ بیک ہو گیا کیس، اور چلتا رہا، آج جا کے فیصلہ ہوا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا جو فیصلہ ہے وہ حکومت مانے گی اور اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں کرے گی، کیونکہ اگر اپیل کرتی ہے تو پھر اس فیصلے کا ایگزیکیوشن اسٹے ہو جاتا ہے، پھر اس پہ ایگزیکیوشن کے پابند نہیں ہے، وہ ایگزیکیوشن نہیں ہو پائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اور اس میں کوئی اپیل نہیں ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔